عوام کی سلامتی اور ترقی کے لیے خواہش مند ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ایٹ۔ افغانستان کو طالبان کے قبضے میں آئے ہوئے، اور انہوں نے جب امریکہ کی فوج کو، یہ تو مشکل ہے کہیں ہرایا، کیونکہ 15 کو بھاگ دوڑی تھی امریکہ کی فوج، ISF وغیرہ سب چلے گئے۔ طالبان نے جو 20 سال ایک جنگ لڑی، اور اس جنگ کو لڑ کے انہوں نے، یہ تو درست ہوگا کہیں کہ بڑی ایک زبردست جیت ہوئی، ایک تاریخی جیت ہوئی۔ دنیا اس پر آگے جا کے نہ معلوم کتنی کتابیں لکھی جائیں گی، کتنی فلمیں بنیں گی، کیا کہانی ہوگی، وہ تو بات اب ہو گئی۔ اب بات کون سی ہے جو کرنے کی ہے، جو ضروری ہے، جو اہم ہے، وہ ہے کہ اب افغانستان کو طالبان کی حکومت چلائے گی کیسے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے، کچھ گھنٹوں پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ طالبان کی جو حکومت ہے، کابل، ظاہر ہے پورے ملک کے ساتھ کابل بھی ان کے کنٹرول میں، تو وہاں کچھ لوگ نکلے اور یہ کہا گیا کہ 100 کے حساب سے نکلے کرنے پروٹیسٹ اور احتجاج کیا۔ اور یہ اگر آپ 90 کی دہائی کے طالبان کی حکومت دیکھیں اور اس کے مقابلے میں آج یہ پروٹیسٹ دیکھیں، تو آپ کہیں گے دنیا تو یقیناً بدل گئی ہے، طالبان کی ایک طریقہ کار مختلف ہے۔ لیکن یہ اس مختلف طریقہ کار میں بھی کیا یہ کافی ہے؟ کیا جو چیلنجز ہیں، کیونکہ دنیا بدل گئی ہے، کیونکہ لوگ بدل گئے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، کیونکہ لوگوں میں زیادہ ہمت آ گئی ہے۔ اگر ایک طرف طالبان نے کہا کہ ہمیں موت سے ڈر نہیں ہے، تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو پروٹیسٹرز نکل رہے ہیں مگر جی ہمیں بھی کوئی ڈر نہیں، تو یہ چیزیں کیسے سنبھالی جائیں گی؟ یاد رہے کہ طالبان کی جو کافی لیڈرشپ ہے، بہت سے لوگ اس لیڈرشپ میں اس وقت سینکشنڈ ہے، UN کی سینکشنز لسٹ پہ۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ممالک نے بھی ان کو ریکگنائز نہیں کیا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تنخواہیں دینی ہے، ملک چلانا ہے، پہاڑ پہ چڑھ کے بندوق چلانا اور جنگ لڑنا قدرے آسان ہوتا ہے، اور طالبان یہ سمجھتے ہیں۔ اور اب یہ سمجھ کے کیا کریں گے؟ تو ناظرین، ہم نے ان کے سپوکس پرسن سہیل شاہین صاحب کو دی پروگرام میں، اور سہیل شاہین صاحب آج سے 20 سال پہلے افغانستان کی جو ایمبیسی تھی اسلام آباد میں، اس میں سپوکس پرسن تھے، اس میں کرتا دھرتا تھے، اور ہماری بھی ان سے ملاقات رہی۔ تو آج ان سے بھی ہماری 20 سال کے بعد بات ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ سہیل شاہین صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا کہ ہمیں موقع دیا اور موقع ملا کہ میں آپ کے ناظرین سے افغانستان کے کرنٹ سچویشن کے بارے میں اپنے موقف شریک کروں۔ جی جی بالکل۔ اچھا بس یہ بتائیے گا سب سے پہلے یہ کہ ظاہر ہے سب لوگوں کے ذہنوں میں یہی سوال ہے، اتنے دن ہو گئے تو حکومت کب بنے گی؟ یہ آپ یقیناً بار بار سوال سن رہے ہیں، اور اس سوال سے نتھی سوال یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اندر کیونکہ یہ گروہ بندی ہے، یعنی کہ یقیناً یکجہتی ہے لیکن اب پوزیشنز لینے کے حوالے سے گروہ بندی ہے، تو وقت زیادہ گزر رہا ہے اور یہ مشکل ہوگا، اس پہ آپ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حکومت کے لیے پہلے مشاورت کی ضرورت تھی، اور ہمارے انٹرنل داخلی مشاورت بھی ہو رہی تھی، اور افغان پولیٹیشین اور افغان دوسری سیاسی تنظیمیں ہیں اس کے ساتھ بھی مشاورت ہو رہی تھی، تو وہ مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی جو میں نے معلومات حاصل کی ہے کابل سے، کیونکہ میں ادھر دوحہ میں ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی اناؤنسمنٹ کے لیے سیریمونیز پریپریشن کے لیے، کہ اناؤنسمنٹ جو سیریمونیز ہے اس کے لیے پریپریشن ہو رہی ہے، تیاریاں ہو رہی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہی ہے مجھے کہ آئندہ دنوں میں جلدی انشاءاللہ اعلان ہو جائے گا۔ تو یہ ہے جو میں نے ادھر سے معلومات حاصل کیے ہیں۔
اچھا تو اب فرما رہے ہیں کچھ دنوں میں ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک اور بھی بات سامنے آ رہی ہے, جی انشاءاللہ بات سامنے آ رہی ہے, وہ یہ کہ جو بڑے نام ہیں, بڑے نام سے مطلب جن کے پاس پہلے عہدہ تھا, یعنی کارزب ہوئے یا عبداللہ ہوئے یا یہ جو لوگ تھے, یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت میں ان کی ڈائریکٹ کوئی ان کو بڑا عہدہ نہیں ملے گا. یہ بات درست ہے جی؟ دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ مشاورت میں وہ شامل تھے, یعنی مستقبل کے افغان شمول اسلامی حکومت کے بارے میں وہ اس سے مشاورت ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ مستقبل میں جب یہ کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ ہو جائے گا تو وہ اس کی نتیجے میں ایک فریم ورک آئے گا, لوگوں کے جو بیسک رائٹس ہے وہ اس میں شامل ہوں گے. بالکل ایک نظام کا خد و خال سارے اس میں ڈالا جائے گا اس فریم ورک میں. تو میرے خیال میں سب افغان پولیٹیشین کو جگہ ہے مستقبل میں. لیکن ابھی یہ حکومت جو ہے یہ تو بالکل ایک واکیوم ہے, اس واکیوم کو پر کرنا ہے. تو اس کے بارے میں ابھی مجھے معلوم نہیں ہے جو ارجنسی کے حالت میں جو یہ حکومت بن رہی ہے, لیکن فیوچر میں واقعی سب افغان پولیٹیشین, افغانوں جو سارے اینگلز آف ویو رکھتے ہیں اس کے لیے جگہ ہے. اچھا تو ابھی آپ نے اہم بات فرمائی, آپ نے کہا کہ ابھی یہ ایمرجنسی میں حکومت بنی اور جب آئین اڈاپٹ ہوگا تو پھر اور زیادہ تفصیل میں سب چیزیں ہوں گی اور سٹیپس لیے جائیں گے. تو آئین جو ایک نیا بنے گا تو اس کے بعد بھی یہی حکومت رہے گی یا آئین کے بعد کچھ اور الیکشنز ہوں گے؟ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا. یہ میرے خیال میں ابھی پریمیچر ہے کہ میں تبصرہ کر سکوں اس ٹائم میں, کیونکہ یہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس ٹائم پر اور وہ آئین میں جو بھی ہوگا اس پر. تو اس کے لیے میرے خیال میں بہت واسٹ کنسلٹیشن کی بھی ضرورت ہے, اور کنسلٹیشن اور مشاورت بھی ہو جائے گی اس ٹائم میں. تو میرے خیال میں یہ سب چیزیں اس ٹائم بالکل کلیئر ہو جائے گی. جی اچھا, اور یہ تو جو ابھی آپ کو بین الاقوامی طور سے یہ پیغام مل رہا ہے اور خطے میں سے بھی پیغام مل رہا ہے کہ جی ریپریزنٹیٹیو ہو, انکلوسیو ہو, تو ریپریزنٹیٹیو اور انکلوسیو کے معنی آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ انکلوسیو تو ہم بھی چاہتے ہیں, اور یہ افغانستان میں جو ہماری جہاد تھا وہ بھی انکلوسیو تھا, کیونکہ اب اگر دیکھ لیں بدخشان جو ادھر تاجک ایتنیسٹی ہے, یا فاریاب کو دیکھے کہ وہ ازبیک ایتنیسٹی ہے, ادھر جو پشتون ایتنیسٹی ہے ایسٹرن ساؤتھ میں, تو یہ سارے عوام یہ آکوپیشن کے خلاف تھے, جہاد کر رہے تھے. تو وہ یہ سارے جو تاجک ہے ادھر پولیٹیکل آفس میں بھی ہے, اس کی تاجک سینئر لیڈرز ہے ہمارے, وہ نیگوشیشن ٹیم کا بھی ممبرس ہے, ازبیک لیڈرز وہ بھی ہمارے نیگوشیشن کا ممبرس ہے, اور پولیٹیکل آفس کا بھی ہے ہمارے سینئرس ہے. تو لیکن مستقبل میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ساری ایتنیسٹیز کے وہ عوام کے ریپریزنٹیٹیو وہ حکومت میں شامل ہو, اپنے استعداد کے مطابق اپنے لوگوں کو ریپریزنٹ کرے. یہ ضروری نہیں ہے جو 20 سال سے یا پچھلے 40 سال سے وہ دوسری ایتنیسٹیز کے ریپریزنٹیٹیو خود کو قرار دیتے, وہ ہمیشہ کے لیے وہ ریپریزنٹ کرے لیکن دوسروں لوگوں کو بھی موقع نہ دے. ہم چاہتے ہیں کہ دوسری بھی وہی ایتنیسٹی سے وہ بھی سامنے آئے, بہتر طریقے سے ریپریزنٹ کرے لوگوں کو,
لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل وہ دوسرے جو پہلے تھے اس کے لیڈران تھے اس کو نگیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ دوسری جو اس کے ریئل ریپرزینٹیٹیو وہ بھی سامنے آئے، وہ لوگوں کو ریپرزینٹ کرے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ریپرزینٹیشن ہو یہ حکومت کے لیے بھی بہتر ہے اور استحکام کے لیے بھی بہتر ہے. استحکام کے لیے بھی بہتر ہے، لیکن آپ نے جیسے فرمایا مطلب یہ جیسے کہا جا رہا تھا کہ سابق صدر کارزئی صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی اونچا عہدہ صدارت وغیرہ کا ملے تو آپ پر سینکشنز اٹھ جائیں گی، تو یہ بھی کچھ بات ہوئی اور کہا گیا کہ نہیں اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو یہ چیزیں آپ نے بیان کر دیں کہ جو 20 سال پہلے تھے ضروری نہیں کہ وہ آئیں. نہیں، یہ جو ریومرز ہے سرکولیٹنگ امنگ پیپل، اس کی اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں پھر اس کا اور نتیجہ کچھ اور نکلے گا، وہ حقیقت نہیں ہوتی. 24 صلحآمیز طریقے سے حل کرے، بات چیت کے ذریعے حل کرے، لیکن اس کی طرف سے بالکل فلیکسیبلٹی نہیں تھی. وہ اس موڈ میں تھے کہ ہم ایک گیون شیئر یا لائن شیئر چاہتے ہیں اور یہ گورنمنٹ میں وہ یہ ہمارے پاس ہی ہوگا. تو یہ چیزیں تو اب افغانستان کے عوام کے ہیریڈیٹری نہیں ہے. تو جو بھی ہم نے بھیجا ریلیجس اسکالرس کو یا ٹرائبل لیڈرز کو، تو انہوں نے اسی مفاہمت نہیں کی. ہم مجبور ہوئے کہ ملٹری اپروچ کو اختیار کرے. اس کے نتیجے میں ہم نے پنجشیر کو ٹیک اوور کیا. ابھی اسلامی امارت کے جھنڈا ادھر لہ رہا ہے، اور لیکن وہ بات چیت کے جو راستہ ہے وہ تو ابھی بھی کھلا ہے. ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ بات چیت راستہ جو ہے وہ بالکل بند کرے. اور پنجشیر کے لیے بھی وہ ایمنسٹی جو ہے وہ گرانٹڈ ہے، اس کے لیے بھی جو ایمنسٹی ہے پنجشیر کے عوام کے لیے. لیکن وہ لوگ جو کرنٹلی وہ ایکٹیو ہے اسلامی امارت کے خلاف، انہوں نے اپنا محاذ بنایا ہے، ہر قسم کی دشمنی کے راستہ اختیار کیا ہے، اس کا تو وہ الگ ہے، ورنہ دوسرے عوام کے لیے بالکل امنسٹی ہے. اچھا یہ بتائیے گا اس سے پہلے کہ ہم بریک پر جائیں کہ سہیل شاہین صاحب بہت سے نام جو سامنے آ رہے ہیں آپ کی قیادت کے، جن کو کابینہ میں لایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے آئیں گے، تو بہت سے وہ سینکشنڈ ہیں جو ہم ذکر کر رہے تھے. تو سینکشن کا مطلب کہ وہ پھر کہیں سفر نہیں کر پائیں گے، ملک کے باہر نہیں جا پائیں گے. سینکشنڈ اگر منسٹرز مثلا فائنانس منسٹر اگر سینکشنڈ ہو تو پھر کس طرح سلسلہ چلے گا؟ یہ آپ لوگوں کے لیے اہم ایک معاملہ ہے یا آپ اس کی پرواہ نہیں کر رہے؟ جی یہ بالکل اہم معاملہ ہے، آپ نے درست فرمایا، واقعی اہم معاملہ ہے. ہم نے اس کو اٹھایا بھی ہے. اب اگر دوحہ ایگریمنٹ کو دیکھ لے تو اس ایگریمنٹ میں واضح طور پر لکھ چکا ہے کہ جب افغان مذاکرات شروع ہو جائے، بین الافغانی مذاکرات، تو اس کے 3 مہینے بعد جو بھی سینکشن لسٹ میں ہے ہمارے ممبرز، وہ سب وہ ڈلسٹ ہو جائیں گے، وہ سینکشن لسٹ سے نکالا جائیں گے اس کے نام. تو انہوں نے یہ ابلیگیشن جو تھا امریکہ کا انہوں نے پورا نہیں کیا ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے، اپنے کمٹمنٹ کو پر وفا کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے عہد کیا ہے. تو لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا ہے. ہم ابھی بھی اس پر انسسٹ کرتے ہیں جو بھی دوحہ ایگریمنٹ میں ہے وہ سب امپلیمنٹ کیا جائے اور ہمارے جو ممبرز ہیں وہ ڈیلسٹ کیا جائے سب. تو آپ یہ بہرحال آپ اپنی بات، آپ کا موقف یہ ہے کہ دوحہ اگریمنٹ کے تحت
ان کو نکال دینا چاہیے تھا سینکشن لسٹ میں، لیکن اس وقت جو حقیقت ہے وہ نہیں نکلے ہوئے ہیں. تو آپ اس سوال کا جواب دے دیجئے گا ہاں یا نہیں میں کہ اگر وہ نہیں نکلے ہوئے سینکشن لسٹ سے آپ پھر بھی ان کو کابینہ میں ممبر بنائیں گے؟ جی بالکل، کیونکہ یہ تو ہمارے سینئر سے لیڈرز ہے. تو ہم ظاہر ہے کہ 20 سال میں یہ ہمارے لیڈرز تھے اور سینکشن لسٹ میں بھی تھے، اور اس ٹائم میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 80% یا 70% افغان سرزمین پر ہماری حکومت تھی. پریکٹیکلی ہم ایک حکومت ہے جو وہ خود بھی شیڈو گورنمنٹ کہتے تھے اس کو. تو ابھی بھی اگر وہ اس کو چاہیے کہ دوحہ ایگریمنٹ کے تحت اس کو نکالے وہ نام یہ سینکشن لسٹ سے یا پرائز لسٹ سے، وہ دونوں لسٹوں سے نکالے. اگر انہوں نے نہیں نکالا، یہ تو ہمارے لیڈر سے سینئر سے ہم حکومت چلائیں گے جو بھی ہو. اگر سارے دنیا ہمارے خلاف سینکشن بھی لگائے، ہم اپنے ملک کے خاطر اس کو ہم عوام کے خاطر لیڈ کریں گے اس حکومت کو. افغانستان کے ریکنسٹرکشن کریں گے، جو بھی ہمارے پاس ہے اپنی عوام کی بہبود کے لیے وہ خرچ کریں گے اس کے اہم بات ہے یہ. آپ نے اہم ایک نقطہ اٹھایا. جی سہیل شاہین صاحب نقطہ. ناظرین بریک کے بعد آئیں گے. ابھی تو ہم نے بات کر لی سیاست کی، اب بات ہوگی حکومت کس طریقے سے چلے گی، پیسہ کہاں سے آئے گا، کس طریقے سے اپوزیشن کیسے ہوگی، لوگوں کو کھانے پینے کو کیسے ملے گا. یاد رہے کہ ایک بہت سیریس ایک ہیومینیٹیرین کرائسس بھی ہے افغانستان میں. کیا اس کو کس طریقے سے سنبھالا جائے گا، حکومت کیا کرے گی؟ اسٹے ود اس آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت طالبان کے اسپوکس پرسن ہیں سہیل شاہین صاحب. ان سے ہم بات کریں کہ ملک کو اب چلے گا کیسے. ابھی حکومت بنی نہیں، کہا جا رہا ہے کہ بنے گی جلدی. سہیل شاہین صاحب، بین الاقوامی سطح پر تمام ممالک، یعنی کہ آپ کے جو نیبرز ہیں، جو ہمسائے ہیں، اور دور کے جو بھی ممالک ہیں، چاہے امریکہ چاہے برطانیہ، سب کہہ رہے ہیں کہ جی ریکگنیشن آپ کی جب ہوگی اگر آپ حکومت میں ایک انکلوسیو حکومت کی بات کی، ہیومن رائٹس کی بات کی، یہ سب وہ شرائط لگا رہے ہیں. تو آپ کی کیا توقعات ہیں اپنے جو ہمسایہ ملک ہیں اور جو آپ کے دور کے بین الاقوامی سطح پہ ملک ہیں، کیا توقعات ہے ریکگنیشن کے حوالے سے؟ میں اس بارے میں 2-3 نقطے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ افغان عوام ہے اور یہ حکومت ہے افغان عوام کا. اگر ایسا نہیں تھا، ہم افغان عوام ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ہم 20 سال سے ایک سپر پاور وہ اس کے جو حلیف ہے اور دوسری 54 کنٹریز کے خلاف نہیں لڑ سکتے تھا، اور حتیٰ تاکہ وہ اس کو مجبور بھی کرے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرے. اور یہ حقیقت کے ساری دنیا نے دیکھا. یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اپنی ہمارے عوام کی حمایت و سپورٹ تھے. تو یہ حکومت بھی افغانستان کے عوام کے ہے. تو اس کو سارے ممالک کو جو ہیومن رائٹس پر بلیو کرتے ہیں تو وہ ہمارے عوام کے منڈیٹ کو رسپیکٹ کرے. یہ ہمارے عوام یہی چاہتے ہیں. اور اگر اور دوسرا یہ کہ اب ادھر ہمارے لیے ایک حکومت کو اور ایک طرز حکومت کو ہمارے لیے وہ انتخاب کرے جو ہمارے عوام کے امنگوں کے خلاف ہو، ہمارے عوام کی وہ اسپریشن کے خلاف ہو.
یہ بھی میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے، غیر اصولی کام ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہم بھی چاہے دوسری ممالک کے لیے ایک حکومت تجویز کرے کہ ایسا حکومت ہو، تو سارے لوگ اس پر بہت ہنسیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں، لیکن وہ تو اس کے لیے بھی یہ قانون ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے ایک قانون ہو، دوسرے لیے وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہو۔ تیسرا یہ کہ ہم جو بیسک رائٹس اپنے عوام کا ہے وہ تو ہم دیں گے، اس کے لیے ہم ڈینائی نہیں کرتے۔ اگر میل فیمیل کا ایجوکیشن رائٹس ہو، ہم اس کے لیے تیار ہے۔ انکلوسیونیس ہو افغانستان میں، ہم چاہتے ہیں کہ ضروری ہے افغانستان کی اسٹیبلٹی کے لیے، تو استحکام کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا وہ ضروری ہے، ہم چاہتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے اسلامی امارت میں تاجک بھی ہے، اور اس میں ازبک بھی ہے، پشتون بھی ہے، یہ ساری برادری اس میں موجود ہے، اور انشاءاللہ آئندہ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا سہیل شاہین صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ نے تو بڑا کلیئر کہا۔ پھر ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کیسے حکومت چلائیں اگر آپ ہمیں کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال 90 کی دہائی میں جس سے آپ لوگوں نے خود سیکھا بہت کچھ، اس وقت مسائل تھے، بہت مسائل تھے، اس وجہ سے ظاہر اور یہ نہیں کہ خالی ایک ملک کہہ رہا ہے، سارے ملک، میں پھر کہوں گی کہ آپ کے جو دوست ممالک ہیں، چاہے روس ہے، چاہے چین ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے ایران ہے، وہ بھی آپ سے کہہ رہے ہیں جی ایک طریقے سے چلیں۔ آپ نے شرائط کی بات کی، تو یہ بتائیے کہ اور عوام کی بات کی، ابھی کچھ ہی دیر پہلے، کچھ گھنٹوں پہلے جو کابل میں، یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے دیا، احتجاج کرنے دیا، لیکن اس کے بعد وہ آپ تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی یقیناً، تولو نیوز وغیرہ نے دی تصویریں کہ جی کیمرے توڑ دیے، یہ کر دیے، بعد میں چھوڑ بھی دیا ان کے بندے کو جس کو پکڑا۔ لیکن یہ کیا مطلب تزلزل ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی جائیں آپ کریں پروٹیسٹ، دوسری طرف پھر مار پیٹ بھی ہوتی ہے، یہ کیا ابھی اندر ڈیبیٹ ہو رہی ہے یا کیا؟ یہ کیا چیز کی نشاندہی کرتا ہے اس طرح کا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے؟ ایک ہے پیسفل ڈیمانسٹریشن، مظاہرہ، تو اس لیے تو ہم نے چھوڑا تھا۔ مظاہرے کے لیے ضروری ہے، ادھر آپ کے ہاں بھی پاکستان میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی وہ جاتے ہیں، اپنے کنسرنڈ اتھارٹیز کو پرمیشن لیتے ہیں کہ ہم اس جگہ میں، اس لوکیشن میں اور اس موضوع پر ہم مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی کنسرن کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے تو اگر ایسا کرے تو پیسفل طریقے سے تو ہم نے اجازت بھی دیا، اور پھر ہم کہیں گے کہ ادھر آپ ڈیمانسٹریشن یا مظاہرہ کرے، ایک طریقہ ہے، نو پرابلم اباؤٹ دیٹ۔ ٹھیک۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ آتے ہیں، ہمارے لیڈران کو وہ ابیوسو لینگویج استعمال کرتے ہیں، پرووکنگ ایکشن کرتے ہیں، تاکہ ہمارے جو ادھر وہ گارڈز ہے، سیکیورٹی فورسز ہے، وہ مجبور کرے کہ وہ کچھ ریاکشن دکھائے، وہ اس کو فلم کرے اور وہ دنیا کو دکھائے۔ وہ تو مطلب ہے مظاہرہ، اس کی مطلب نہیں ہے، اس کے کچھ کنسرن نہیں ہے، اس کے دوسرے پولیٹیکل مقاصد ہے، وہ چاہتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پریزیڈنشل پالیس کو ادھر داخل ہو جائے، پھر یہ سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر کے ایشو بنتا ہے، کیونکہ ہمیں ایسا رپورٹس بھی ہے کہ کچھ ایسا لوگ چاہتے ہیں کہ وہ خواتین کے لباس میں جو تخریب کار کچھ ایسا تنظیمیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے لباس میں داخل ہو پریزیڈنشل پالیس کو، اور اس پر ادھر ایک سبوٹیج ایکٹیویٹیز کو انجام دے۔ اس لیے وہ ضروری ہے کہ اس کو سٹاپ کرے اس واقعے سے، تو پھر یہ ڈیمانسٹریشن نہیں ہوتا، یہ سیکیورٹی پرابلم۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آئی گاٹ یور پوائنٹ، جی بات آپ کی ٹھیک، آپ جی
آپ کی کلیئر ہو گئی، آپ کی جو پوزیشن ہے وہ آ گئی۔ ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم آئیں گے اور بات کریں گے کہ حکومت کی جو طالبان کی حکومت بنے گی اس کی خطے میں ممالک سے کیا نوعیت ہوگی تعلقات کی۔ لیکن ایک سوال چھوٹا سا کرتی چلوں آپ سے سہیل شاہین صاحب کہ یہ آپ کے جو اسپوکس مین ہیں ذبیح اللہ مجاہد صاحب، انہوں نے یہ فرمایا کہ اور سنک سعید صاحب نے بھی کہ خواتین کو یقیناً حکومت میں شمولیت ہوگی، ان کو عہدے ملیں گے، لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ کوئی اونچا عہدہ نہیں ملے گا۔ تو یہ آپ ذرا کلیئر کر دیجئے گا، کیونکہ ایک طرف سے یہ خبر آ رہی تھی کہ کوئی کابینہ میں شاید وزیر بھی بنے خواتین، اور دوسری طرف تھا کہ نہیں بنے۔ اور آپ اس سے پہلے جواب دیں، بس ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یو اے ای میں بھی، سعودی عربیہ میں بھی، ایران میں بھی، ہر خطے میں، اس پورے علاقے میں مسلمان ممالک میں خواتین منسٹرز بھی ہیں، تو آپ کی حکومت کی کیا پوزیشن ہوگی؟ ایک تو میرے پاس ڈیٹیلز نہیں ہے کہ جو فیوچر حکومت ہے اس میں کون ہے کون نہیں ہے، خواتین ہے کہ نہیں ہے، تو میں جو معلومات ہیں اس لیے بھی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو خواتین فارمر کابل ایڈمنسٹریشن میں کام کرتے تھے حکومت میں، تو اس کو وہ کر سکتے کہ اپنی جاب کو ریزیوم کرے، report to their job. Already Ministry of Higher Education جو وزارت تعلیمات عالی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی پروفیسر ہے، ٹیچر ہے، لیکچرر ہے فیمل، اور اس کے ایڈمنسٹریشن وہ واپس آ جائے، اس طرح پبلک ہیلتھ نے بھی کہا ہے، تو ظاہر ہے کہ حکومت میں ہوں گے یہ خواتین بھی ہوں گے۔ اب رہا مسئلہ حکومت میں، بالکل حکومت میں ہوں گے، اور ٹھیک وزیروں کا، وزیروں کا مسئلہ رہا، تو وزیروں کا ابھی میرے پاس ڈیٹیلز نہیں ہے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ ایک حکومت ہے، واکیوم ہے، ایمرجنسی کی حکومت ہے، وہ مستقبل میں جو کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ ہوگا اس کا تدوین ہوگا، حکومت کا اپروول ہوگا، تو انشاءاللہ اس میں سارے مسائل اس میں شامل کیا جائیں گے۔ جی بہت شکریہ، بریک لیتے ہیں ہم ابھی سہیل شاہین صاحب، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین، پھر اہم سوالات خطے کے حوالے سے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، سہیل شاہین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، طالبان کے اسپوکس پرسن اس وقت۔ یہ بتائیے گا سہیل شاہین صاحب، بہت ہی چھوٹا سا سوال، سب سے اہم سوال، پیسہ کہاں سے آئے گا حکومت چلانے کے لیے؟ پیسہ تو ہمارے اپنی ملک سے، ہمارے جو کسٹم بارڈر میں کسٹمز ہے اس سے، ہمارے نیچرل ریسورسز سے، وہ یہ ریوینیوز ہے، ایگریکلچر سے ریوینیو ہے، جو 20 سال سے ہمارے ریوینیو تھے وہ ابھی بھی وہ جاری رہیں گے، اور اسی ریوینیو کے ذریعے ہم نے 20 سال جہاد کیا، لڑائی لڑی آکوپیشن کے خلاف، لیکن یہ ہے امور تو چلیں گے انشاءاللہ ہر حالت میں، لیکن یہ ریوینیوز حال میں آکوپیشن پر غالب آ گئے، تو لیکن صحیح ہے، ایشو ہو گئے، آکوپیشن فرق ہے نا سہیل شاہین صاحب، آکوپیشن الگ ہے، ملک کو چلانا الگ ہے، جیسے آپ نے خود کہا عوام کے لیے کرنا الگ ہے، اور وہ ظاہر ہے آپ ہی کے تھرو ہوگا۔ کوئی حکومتیں ہیں جن سے آپ کی بات ہوئی، چین سے، روس سے، ایران سے، پاکستان سے، جن سے کہیں آپ سے کوئی نہ کوئی بات چیت ہو کے کام شروع ہوا ہے؟ ہم نے جب وہ آکوپیشن کے ٹائم میں بھی ان سے رابطے تھے، چین سے تھے، رشیا سے تھا، دوسری ممالک سے تھے، اور اب بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ افغان عوام کے لیے کومک کرے، اس کو اسسٹنس کرے،
ہم لیکن میں نے اس حالت میں کہا کہ ہم پاکستان جو بھی ہماری ریسورسز ہے وہ ضرور ہم بروئے کار لائیں گے اپنے عوام کے خاطر، اپنے ملک کے خاطر. ہم بالکل قرار نہیں بیٹھیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا ہندوستان کے ساتھ ایک اسٹریٹیجک کوآپریشن ایک ہے، اگریمنٹ ہے، شاید 2016 میں یا کچھ میں سائن ہوا تھا، اس کی ابھی کیا نوعیت ہے؟ ملٹری ٹو ملٹری جو ایک تھی اگریمنٹ اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کی. اس بارے میں تو میں نہیں جانتا ہوں. جو آپ نے کہا کہ کیا نوعیت ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے. انہوں نے وہ تو فارمر گورنمنٹ نے کیا ہے، ہم نے تو نہیں کیا ہے. یہ ابھی تو ایک نیا نظام آ گیا ہے آزادی کے بعد. تو یہ حکومت جس کے ساتھ چاہے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو پہلے ہے وہ تو اس حکومت کے، ہماری نہیں. ٹھیک ہے. کشمیر کے بارے میں آپ لوگوں کے مختلف لیڈرز نے حال ہی میں بیان دیا کہ جو مسلمان لوگ ہیں اور کشمیریوں کا خاص طور پہ ذکر کیا جو اپنے لیے جد و جہد کریں، تو کشمیریوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا مقبوضہ کشمیر میں؟ کشمیر کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کشمیر ایک ایشو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلہ دونوں ممالک کے بیچ میں صلح آمیز طریقے سے اور بات چیت کے ذریعے، اور سہیل شاہین صاحب آپ یہ نہیں جانتے، سہیل شاہین صاحب آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ بین الاقوامی معاملہ ہے؟ حل کیا جائے. آپ یہ نہیں جانتے بین الاقوامی معاملہ ہے؟ سہیل شاہین صاحب آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ بین الاقوامی معاملہ ہے؟ آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کا تو نہیں، یہ تو یو این کا معاملہ ہے؟ اور آپ یہ نہیں جانتے کہ کتنے مظالم ہو رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ؟ آپ بات چیت کی سے بڑھ کے بس اب آپ یہی کہیں گے کشمیریوں کے لیے؟ یہ بالکل یہ مسئلہ ہے دونوں ممالک کے خاطر. اس کے خاطر تو لڑائی بھی ہو چکی ہے، اور جو بھی اس میں یونائٹڈ نیشن کا جو ریزولوشن ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے، میں نے بھی پڑھا ہے اس ریزولوشن کے بارے میں. تو لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ بات چیت کے ذریعے صلح آمیز طریقے سے وہ حل کرے دونوں. یہ ہماری موقف ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے ہاں سے ٹی ٹی پی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان یہ ایک انٹرنل معاملہ ہے. ٹی ٹی پی کے لوگ جو آپ کے ہاں بیٹھے ہیں اور ابھی 2 روز پہلے بھی اٹیک ہوا اور انہوں نے ذمہ داری بھی لی، آپ کی سرزمین پر ہیں. جب آپ فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان معاملہ ہے تو یہاں کے لوگوں کو ذرا سمجھا دیجئے گا کہ آپ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کوئی بھی ہو، کوئی گروپ بھی ہو، کوئی